والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جو نیند میں ہیں وہ چپ رہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات مکرم برادران اسلام، آج کی یہ بابرکت باسعادت محفل میلاد بسلسلہ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے انعامات پذیر ہے۔ دعائیں خالق لم یزل بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان کو ہر دن ہر رات کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ، چودھری محمد ارشاد صاحب صدر، نائب صدر حاجی محمد منظور صاحب اور دیگر احباب، بالخصوص اپنے استاد مکرم حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر میرے مربی مفتی محمد نادر باروی صاحب، قاری محمد منظور صاحب اور بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم بھی، خوش آمدید بھی اور شکریہ بھی پیر سید کاشف ندیم شاہ صاحب، علامہ محمد رمضان صاحب اور بالخصوص برادر اکبر محتمم ادارہ حاضہ صاحبزادہ عطا المصطفیٰ ساجد الباروی اور بالخصوص شکریہ تمام احباب کا جو آپ احباب تشریف لے کر آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے، ہم آپ کو بتلائیں کہ یہ ملک پاکستان ہم نے کس طریقے سے حاصل کیا، اس ملک پاکستان کے اصل وارث کون ہیں اور ملک پاکستان کے اندر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور کسی نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں تھے۔ ایسے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ برکیف یہ پاکستان یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے، اور اولیاء کرام کہاں ملتے ہیں؟ جماعت اہل سنت میں ملتے ہیں۔ نہیں ملتی ہے نا جماعت اہل سنت میں؟ اچھا ملتی ہیں تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب جماعت اہل سنت سے اولیاء کرام ملتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے بوئے گل، لکھنے والے کا نام ہے سورش کشمیری۔ یہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان نہیں بنانے دیں گے، ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ یہ شورش کشمیری کہتا ہے میں سفر کر رہا تھا، راستے کے اندر میں نے دیکھا ایک دربار ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اپنی منت مانگتے ہیں، ایک درہم دربار کی صندوق میں ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی گرہ لگا دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں دربار کے پاس پہنچا، میں نے مجاور سے پوچھا اس دربار کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے یہ کہا یہ غازی صاحب کی دربار ہے، یہاں پہ جو منت مانگی جائے رب ذوالجلال اس کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔
یہ شورش کاشمیری کہتا ہے میں وہاں پہ گیا، میں نے ایک درم ڈالا، میں نے دربار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، میں نے گرہ لگائی، میں نے دعا یہ مانگی یا رب العالمین ہندوستان کے مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، یہود و نصارہ ہندو اور سکھ ان کے سر کے اوپر چڑھ چکے ہیں، مالک اگر یہ دربار والا تیری بارگاہ میں مقبول بندہ ہے، اور اے دربار والا اگر تو اللہ کی بارگاہ سے آزادی لے کر دے سکتا ہے تو پھر 1947 کا سورج جب نکلے، آزادی کی کرن لے کر نکلے، اس بوئے گل کے اندر موجود ہے۔ پھر 14 اگست کا اور 1947 کا دن تھا جب اس غازی کی دربار سے یہ منت مانگ کر آیا، رب ذوالجلال نے اولیاء کاملین کے صدقے سے مسلمانوں کو ملک پاکستان کی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ اور یہ ملک پاکستان جس وقت بننے لگا، دو قومی نظریہ وجود کے اندر آیا۔ انگریز کو بھگانے کے لیے ہندو کہنے لگے ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہماری زبان ایک، ہمارا وطن ایک، ہمارا رہن سہن ایک، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے۔ حسین احمد مدنی اٹھا، کہنے لگا ہندو کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ عطا اللہ بخاری اٹھا، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف سے اعلیٰ حضرت اٹھے، عظیم البرکت اٹھے، شاہ امام احمد رضا خان اٹھے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ ایسا ہوتا ہندو مسلم ایک گھرانہ ہوتا، ایک وطن ہوتا، ایک جگہ ہوتی، پھر میرے مصطفیٰ کریم محبوب جب اعلان نبوت فرماتے آ کر ابو بکر صدیق اکبر نہ بنتا، عمر آ کر فاروق اعظم نہ بنتا، ابو جہل بھی اسی صف میں ہوتا۔ ہمارا اعلان یہ ہے جس طرح یہ انگریز دور کے کچھ نہیں لگتے، یہ ہندو بھی دور کے کچھ نہیں لگتے، ان کے ماننے والے بھی کچھ نہیں لگتے، ہم ملک پاکستان کو بنائیں گے بھی صحیح، اور ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو لائیں گے بھی صحیح۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر انگریز نے ایک چال چلی، انگریز نے ایک دارالافتاء بنایا، ایک پورا اس نے پلان کے تحت ایک ادارہ بنایا۔ ادارہ بنانے کے بعد اس نے اپنے چند ایک مولویوں کو اکٹھا کیا جن کو وہ مراد بھی دیتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا۔ یہ انگریز کے دسترخوان کے اوپر پلنے والے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کتابیں لکھی، کہیں سے تحذیر الناس آ رہی ہے، کہیں سے صراط مستقیم آ رہی ہے، کسی کے اندر لکھا گیا نبی مر کے مٹی میں مل چکا، کسی کے اندر لکھا گیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی کے اندر لکھا گیا نبی سے مانگنا حرام ہے۔ اب ہندوستان کے مسلمان پریشانی کے عالم میں تھے، مالک کوئی تو ہو ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے، ہمارا ہاتھ پکڑے، ہمیں تیرے مصطفیٰ کے اوپر لے کر جائے۔ مسلمانوں کی آمد آ جا رہی تھی، مسلمانوں کی زبان کے اوپر چیخ و پکار کے ترانے جاری تھے۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش کے اندر آئی۔ قادر مطلق خدا نے فرمایا اگر میرے حبیب کے ماننے والے ہو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی عطا کرتا ہوں، جو ہندوستان کے سرزمین پہ آ کے جہاد کا فتویٰ بھی دے گا، جو اس کے در پہ آ جائے گا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تیرے مصطفیٰ سے بھی ملا دے گا، جو تیرے مصطفیٰ سے مل جائے گا اس کی زبان پہ ترانہ بھی جاری ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ باتیں کرنے والے کون تھے؟ مسلمانوں کو جگانے والے کون تھے؟ شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس دور کے اندر علامہ اقبال انہوں نے بھی ایک موقع کے اوپر کہا دو قومی نظریہ ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دو قومی نظریہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سوچیں علامہ اقبال کون ہے جس کو اپنے بھی علامہ مانتے ہیں، جس کو بیگانے بھی علامہ مانتے ہیں؟ یارو وہ علامہ اقبال
जो सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी दीदार होता है, दाता अली अजमेरी का भी दीदार होता है। रात का आलम है। अखबारात के अंदर ये बात बारहा छप चुकी, इंटरनेट के ऊपर भी ये वाक़यात मौजूद है। रात का आलम है। अल्लामा इकबाल अपने कमरे के अंदर मौजूद है। आधी रात का वक़्त है, दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। आपका गुलाम, आपका खादिम, आपके साथ रहने वाला अली हैदर उसका नाम था। जिस वक़्त उसने दरवाजे की कुंडी खोली, सामने देखा एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा दरवाजे के ऊपर मौजूद है। पूछना करता है इकबाल है? इसने जवाब दिया जी इकबाल है। वो अंदर आया, अल्लामा इकबाल उठ खड़े हुए, उसका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद उसको बिठा दिया, उसके पाँव की तरफ खुद बैठ गए। आपने पाँव दबाना चाहे, उस बुजुर्ग ने मना कर दिया। आपने पूछना किया हुजूर क्या पसंद करेंगे? रात का आलम है, आधी रात का वक़्त है, हुजूर क्या पसंद करेंगे? उस बाबे ने कहा इकबाल हमें लस्सी पिला। अब आधी रात को लस्सी कहाँ से मिले? आपने अपने खादिम को कहा बर्तन ले, बाजार से लस्सी लेकर आ। आपका खादिम निकला परेशानी के आलम में, रात के वक़्त में लस्सी कहाँ से मिलेगी? आपका खादिम कहता है मैं चौक चौराहे पे पहुंचा, मैंने देखा दूसरा बुजुर्ग मौजूद है, उसके हाथ के अंदर मटका मौजूद है। उसने कहा बेटा लस्सी लेनी है? जी हुजूर लस्सी लेनी है। उसने लस्सी दी। आप वापस आए, इकबाल को लस्सी पेश की, बुजुर्ग ने लस्सी नोश की, बुजुर्ग चले गए। ये कहता है मैं उठ खड़ा हुआ, इकबाल के पांव पकड़े, ऐ इकबाल तू मुझे बता मसला समझा, आने वाला कौन था? वो बाबा कौन था? लस्सी देने वाला कौन था? लस्सी पीने वाला कौन था? इकबाल ने कहा ऐ अली हैदर याद रख, जो अंदर आया था वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जात थी, और जिसने लस्सी दी वो जात दाता अली अजमेरी की मौजूद थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये अल्लामा इकबाल जो जागते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दीदार कर रहे हैं, जो जागते हुए दाता अली अजमेरी का दीदार कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल आपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी शायरी के जरिए से मुसलमानों के जज्बे को उजागर किया, लेकिन आज वो कौम सो क्यों गई? आज वो कौम अपनी उस हालत के अंदर किस लिए नहीं है? सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आज हमारे सर के ऊपर वो जो बादल मंडलाने वाले हैं वो अंग्रेज के रखे हुए हैं। आज हमारे बच्चे, आज हमारी बेटियां अपने घर के अंदर महफूज नहीं रहती। आज हमारे बच्चे दीन इस्लाम से दूर क्यों हो गए? इसलिए हो गए इनके दिल से अंग्रेज ने तौहीद खुदा को भी निकाल दिया, इश्क मुस्तफा को भी निकाल दिया। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, नुस्खा कीमिया ये है हमारे दिल के अंदर तौहीद खुदा भी होनी चाहिए, साथ ही इश्क मुस्तफा भी होना चाहिए। जब ये चीजें हमारे दिल के अंदर आ जाएंगी, उस वक्त रब्बे जुल जलाल आला मकाम अता फरमा देंगे। और याद रखना जिस वक्त अंग्रेज ने दारुल उलूम बनाया, उसके अंदर अपने लोग रखे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर मुराद मिलती थी, यानी फंड दिया जाता था अंग्रेज की तरफ से, और कहा जाता था ये जहर उगला जाए, मुसलमानों की ताकत को कम किया जाए। मुसलमानों की ताकत किससे कम होती है? उन्होंने जब सर जोड़कर इकट्ठा बैठ के उन्होंने तमाम तर चीजों का मुआवजा किया। उन्होंने कहा मुसलमान ना तो मौत से डरता है, ना मैदान जंग में आने से डरता है। मुसलमान को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। हाँ, मुसलमान को अगर हराना चाहते हो उसके दिल से इश्क मुस्तफा को निकाल दो। जब इश्क मुस्तफा इनके दिल में ना रहेगा, ये मुसलमान खुद पस्त हो जाएंगे। आज भी ऐसा दौर आ चुका है, कहीं अजमत मुस्तफा के ऊपर हमले होते हैं, कहीं आले बैत की इस्मत के ऊपर हमले होते हैं, कहीं सहाबा कराम के ऊपर हमले होते हैं। नाना ऐसा ना कर, बल्कि अगर तू चाहता है अंग्रेज तुझसे दूर रहे, शैतान तुझसे दूर रहे, मुसीबत तुझसे दूर रहे, वो नुस्खा कीमिया ये है आला हजरत का बताया हुआ, तेरे दिल के अंदर तौहीद खुदा भी मौजूद होना चाहिए, इश्क मुस्तफा भी मौजूद होना चाहिए। जब ये नुस्खा कीमिया
تیرے اور میرے دل کے اندر موجود ہوگا. کسی قیمت کے اوپر بھی کوئی طاقت ہمیں ہرانے کی طاقت نہیں رکھتی. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو ڈر جاتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سینہ تان کے کہتا ہے ستم کر ادھر رہا ہنر رازما لے تو تیر آزما ہم جگر رازما لے. یہ مسلمانوں کی طاقت ہے. اور مسلمان جس وقت اکٹھے بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے، یاد رکھنا آج بھی مدینے سے آقا کریم عطیت و تسلیم اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں. یہی زمانہ تھا، یہی دن تھا، 27 رمضان المبارک کی رات تھی. رب ذوالجلال نے پاکستان کی نعمت، عظیم سے عظیم تر نعمت ہمیں جو عطا کر دی. ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہم بازار کے اندر گھومے پھرے، ہم چوک چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر گانا باجا سنیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو، بلکہ اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، اپنا وقار چاہتے ہو، پھر تمہیں دنیا داری چھوڑنی پڑے گی. آقا کریم کی یاری کو اپنانا پڑے گا. درود و سلام پڑھنا ہمارا کام ہے. کامیابی عطا کرنا رب محمد مصطفیٰ کا کام ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ مسٹر گاندھی، کفر کی آندھی، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس نے اپنے ایک خطبے کے اندر کہا، 1930 کے اندر وہ ایک تقریر کر رہا تھا، اس کے سامنے سارے ہندو سکھ موجود تھے. اس گاندھی جوش کے اندر آیا، سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے ہندو، راما کرشنا کو چھوڑو، ان بتوں کو چھوڑ دو. اب قوم نے سر اٹھایا، ہمارا سربراہ کیا کہتا ہے؟ ہم راما کرشنا کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ گاندھی نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو مضبوط قوم بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا نام قیامت تک رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا ملک قیامت تک رہے. وہ کہنے لگا، I am conscious was the personality ابو بکر اینڈ عمر. وہ کہنے لگا اگر کامیابی چاہتے ہو ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا، عمر فاروق کو بھی ماننا پڑے گا. یہ کہنے والا کون تھا؟ گاندھی تھا، ہندو کا سردار تھا. I am conscious was the personality ابو بکر اینڈ عمر. وہ کہتے ہیں ابو بکر اور فاروق اعظم کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، مضبوط قوم بن جاؤ گے، مضبوط طاقت بن جاؤ گے. ایک پرسنالٹی تمہارے پاس موجود ہوگی، ایک کنٹری تمہارے پاس موجود ہوگی جس کا قیامت تک نام ہوگا. اگر ہندو کہے ابو بکر کو بھی مانو، عمر فاروق کو بھی مانو، تمہارا نام باقی رہے گا. اہل سنت و جماعت والے کتنے خوش نصیب ہیں جن کے دل کے اندر توحید خدا سے لے کر مقام ولایت تک ہر کسی کی محبت سینے کے اندر موجود ہے. صدیق اکبر کا محبت بھی موجود ہے، فاروق اعظم کی محبت بھی سینے کے اندر موجود ہے. تو پھر ایسی قوم کب گر سکتی ہے؟ پھر ایسی قوم کب تباہ و برباد ہو سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ یہ ہمارا ملک جو حاصل کیا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، لیکن یاد رکھنا اس ملک پاکستان کے اندر ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانی کس طرح پیش کی. یہی لاہور شہر ہے، داتا دربار کے سامنے جو چوک ہے، میرے خیال کے اندر جس کو بھاٹی چوک کہا جاتا ہے، اس چوک کے اندر ایک بی بی اپنے 17 سالہ نوجوان بیٹے کا بارات لے کر جا رہی تھی. اسی چوک کے اندر ہندوستان اور مسلم پاکستان کا اس وقت الگ الگ ہونے کا معاملہ چل رہا تھا. اسی دوران اسی چوک کے اندر فائرنگ شروع ہو گئی، ادھر سے گولے چلنے کی آواز آئی، ادھر سے ماں دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی، اپنے بیٹے کو کہنے لگی میرا بیٹا یہ بتا یہ گولیاں کہاں سے چل رہی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ماں تجھے نہیں پتا، ہندو نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے. اب ماں کہنے لگی میرا بیٹا تیری آج بارات بھی ہے، آج تو دولہا بھی بن کے جا رہا ہے. ماں کا یہ خواب ہوتا ہے میرا بیٹا کب جوان ہوگا، یہ دولہا بنے گا، سر کے اوپر سہرا بھی ہے. میرا بیٹا میں نے تجھے دودھ اس دنیا داری کے لیے نہ پلایا تھا بلکہ مدنی
مدنی کریم کی یاری کے لیے پلایا تھا، اے میرا بیٹا اپنا شہرہ اتار دے، اپنے جوبن کو ایک طرف رکھ دے، یہ تیری چڑھتی ہوئی جوانی ہے، تیری برات کو نہ دیکھوں گی، مجھے یہ منظور ہے، اب تو جا اس چوک کے اندر واپس نہ آنا، اپنے سینے کے اوپر گولی کھانا، تاکہ قیامت والے دن میں مدنی کریم کو اتنی عرضی پیش کر سکوں، یا رسول اللہ جب تیری ناموس کی بات آئی تھی سب سے پہلے میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ ایسی میں ملک پاکستان بنانے کے اندر اپنے بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دے کے ہمیں یہ بتلایا، پاک کے اندر آنے والی ماؤں یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کو دنیا داری کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ وسلم کی شاعری کی تعلیم بھی دیتی رہنا، اور جب دودھ پلانا اللہ رسول کے نام کے اوپر لوری کی ایسی صدا بلند ہونی چاہیے، لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ تیری زبان کے اوپر جاری ہونا چاہیے۔ پھر یاد رکھنا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ دنیا دار پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی پیر سیال کی ذات بنے گا، کوئی سلطان بہو کی ذات بنے گا، کوئی قطب الدین بختیار کاکی کی ذات بنے گا، کوئی خواجہ غلام حسن شہباز کی ذات بنے گا، کوئی پیر عبداللہ بارو کریم کی ذات بنے گا۔ اے ماں تو اپنے بیٹے کو دودھ اللہ رسول کی لوری دے کر پلا کے تو دیکھ، جب تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ کوئی عام نہیں ہوگا بلکہ غازی بن کے میدان عمل میں پیدا ہونے والا ہوگا۔ وہ بھی تو میں ہیں، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن کائنات والوں کو درس دے کر گئے۔ یہ ملک پاکستان ہم نے بنایا تھا، اور ملک پاکستان کو بچانے والے بھی ہم ہیں، اور غازی خالد جو آج کل جس کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس دور کے اندر عام مسلمان یہ پہچان نہیں رکھتا نہیں میں کس کے ساتھ کھا پی رہا ہوں، میں کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا ملک پاکستان اسلامی ریاست تو ہے، لیکن اس کے اندر جو قانون چل رہا ہے وہ کس کا قانون چل رہا ہے؟ انگریز بنا کے دینے والے، یہ ملک پاکستان کو چلانے والے۔ کوئی کہتا ہے نبی کا قانون کالا ہے، کوئی کہتا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یارو قبر کے اندر تم نے بھی جانا ہے، قبر کے اندر ہم نے بھی جانا ہے، یہ قبر کے اندر پتہ چلے گا جو گستاخ مصطفیٰ جائے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جو عاشق مصطفیٰ جائے گا صورت مصطفیٰ دکھائی جائے گی، عاشق مصطفیٰ اٹھ کے استقبال بھی کرے گا، قدم کے اوپر ہاتھ رکھ کے عرض کرے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ملک پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا ماں کی عزت برقرار رہے، بیٹی کی عزت برقرار رہے۔ آج یاد رکھنا ماں اپنی بیٹی کو کون سی تعلیم دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو کون سی تعلیم دیتا ہے، اس کائنات عالم کے اندر میرے مصطفیٰ کریم محبوب کا غلاموں یاد رکھنا یہ ملک پاکستان انشاءاللہ تعالی قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اسی طرح قائم اور دائم رہے گا۔ زور سے بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ملک پاکستان رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماتی ہیں اس کائنات عالم کے اندر جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں سب سے زیادہ خوشگوار ہوا جو ہے آپ نے فرمایا تھا وہ ہندوستان کی ہے، وہ ہندوستان کٹ کے اب پاکستان بن چکا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو اس ہندوستان کے اندر اتارا گیا، جس ہندوستان کے اندر اتارا جائے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور میرے مصطفیٰ کریم محبوب مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آقا کریم اپنے بٹن کھول کر حضور کریم علیہ وسلم سینہ زہر کر کے فرمائے ادھر ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں کن غلاموں کی ہیں؟ ان کی ہیں جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل چکا، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان غلاموں کی موجود ہے جو رات کے عالم میں بیٹھ کر اس مسجد گلشن بارو کریم کے مرکز میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرح منہ کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے مدنی کریم علیہ وسلم کے غلام آج بھی اگر موجود ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کریم محبوب کا، اور قیامت تک یہ پاکستان باقی رہے گا تو صدقہ مصطفیٰ کریم محبوب کا باقی رہے گا۔ یہ ملک پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا
کہ ملک پاکستان کے اندر ہم نظام مصطفیٰ کریم محبوب کو لائیں گے، آقا کریم عطیت و تسلیم کی شریعت اسی کے اندر موجود ہوگی، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے اوپر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ملک پاکستان کا نام اس طریقے کے ساتھ استعمال کیا، آج دنیا نام لینا گوارا نہیں کرتی۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے، محمد بن قاسم جیسے پھر سے نوجوان پیدا ہو جائے، آ جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی فکر رکھنے والے، آقا کریم عطیت و تسلیم کے غلام آ جائے اس ملک پاکستان کے اندر، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جس وقت ہر گھر سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی اور ہر گھر سے غلام مصطفیٰ پیدا ہو کر باہر نکلتے رہیں گے، تو میں آپ سے التماس کروں گا، یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسا بولے کشور نہ لے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پیچھے والے نیند میں بیٹھے ہیں یا آنکھوں میں میری لائٹ پڑ رہی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے بولے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تو مطلب ہے دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ ریاست مدینہ بنے گی، ریاست مدینہ بنے گی، ریاست مدینہ۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت کو، اہل سنت و جماعت کو دبایا جا رہا ہے۔ علماء کرام کو فور شیڈول کے اندر ڈالنا، علماء حق اہل سنت کو جیلوں کے اندر بند کرنا، اور جو طوطے کی طرح پڑھائے ہوئے نقیب خطیب ناچنے والے ڈانس کرنے والے ان کو سٹیج کا وارث بنایا گیا۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہے، ہماری ہی کس کی کمزوری ہے بھائی؟ ہماری ہی کمزوری ہے۔ خدا را بچ جو ایسے لوگوں سے جو رافضیت کا ترانہ گانے والے ہوں، رافضیت کی فکر رکھنے والے ہوں، خارجیت کی فکر رکھنے والے ہوں، ان لوگوں سے بچ جاؤ۔ جب بچ جاؤ گے اہل سنت و جماعت کے سٹیج کے اوپر موجود ہو گے، پھر غازی ممتاز حسین قادری کی طرح سینہ تان کے کہو گے ستمگر ادھر رہا ہنر آزما لے تو تیر آزما ہم جگر آزما لے۔ اب نعرہ لگانا ہے بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 اور یاد رکھنا، اگر ملک پاکستان کے اوپر کوئی بھی آ جائے، کیا ملک پاکستان کی خاطر آپ باہر نکلو گے؟ آپ باہر نکلو گے؟ اگر عظمت مصطفیٰ کی باری ہے آپ باہر نکلو گے؟ اگر صحابہ کرام کی عظمت کی باری ہے آپ باہر نکلو گے؟ اگر اہل بیت کی عظمت کی باری ہے آپ باہر نکلو گے؟ اگر سینے کے اوپر گولیاں کھانی پڑی کھاؤ گے؟ مالک کی عزت کی قسم آج بھی ہم یہود و نصارہ کو پکار کے کہتے ہیں آنے والے آؤ، ہمارے یہ سینے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ موت سے عاشق مصطفیٰ کبھی ڈر کے بھاگتا نہیں ہے، کبھی گھبراتا نہیں ہے، بلکہ عاشق مصطفیٰ کی زبان کے اوپر ایک ہی ترانہ جاری ہوتا ہے، ملک پاکستان کی عظمت کی بات ہو، صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو، اہل بیت کرام کی عظمت کی بات ہو، آقا کریم کی عظمت کی بات ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا درد تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ملک پاکستان کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسا نہیں ہے آج ہم نے 14 اگست منا لی، ہم نے یہ غبارے لگا لیے، ہم نے یہ لائٹنگ کا انتظام کر دیا، آپ لوگ آ گئے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں، خرگوش کی نیند سونے والوں، ہمارے ان الفاظ کو یاد کر لو۔ آج کشمیر کو کتنا دن ہے جس کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چیخو پکار کر رہی ہے، مالک کی عزت کی قسم اگر ہمیں جانا بھی چڑھا، اگر ہمیں جانا بھی پڑا، بارڈر کے اوپر جانا بھی پڑا، ہم تیار ہیں۔ اے وقت کے کرنل جنرل، ہمیں ایک مرتبہ اجازت دے کر تو دیکھ، ہمارے یہ فوجی
رسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کا آنا اور ہم سب کا مل کر پاکستان کے حق کے اندر اس طرح کی محفل کا انعقاد کرنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہی حقیقت کے اندر پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر زبان کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم محبوب کا فرمان ہونا چاہیے۔ پھر دیکھ لینا اس پاکستان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، پاکستان کو کوئی پست نہیں کر سکتا، پاکستان کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، بلکہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا، کریا کریا کونا کونا ہر گھر سے اگر صدا بلند ہوگی تو درود و سلام کی صدا بلند ہوگی۔ انشاءاللہ۔ دعا ہے